اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کی جتنی بھی علامتیں تھیں، اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی جتنی نشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں، چونکہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، تو لہٰذا وہ نشانیاں بھی ختم ہو گئیں۔ ایک ان میں سے ایک نشانی وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ، نیک اور اچھے خواب، سچے خواب۔ یہ میری امت میں سے لوگوں کو بھی آتے رہیں گے۔ انبیاء کو بھی خواب آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس کو حقیقت بنانے کی کوشش کی، رب تعالیٰ نے اس آزمائش میں آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو سچے خوابوں کا آنا یہ نبوت کی، رسالت کی ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک نشانی میری امت میں باقی رہے گی، لوگوں کو سچے اور اچھے خواب آئیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خوابوں میں بھی بندے کو اشارہ ہو جاتا ہے کسی کام کا کہ یہ اس کے لیے درست ہوگا یا اس کے لیے غلط ہوگا۔ اکثر استخارہ لوگ کرنے کا بولتے ہیں، تو ایک تو استخارہ اور طریقہ وہ ہوتا ہے جو علم الاعداد کے ذریعے سے وہ کوئی حساب کتاب، جس طرح کہتے ہیں جی ہمارا حساب لگائیں، ایک تو وہ ہوتا ہے، وہ مسنون نہیں ہے، اور ایک مسنون سنت طریقے کا استخارہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے۔ اس کی پھر دعا بھی ہے، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور پھر وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یا تو ظاہری طور پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اور یا خواب کے ذریعے سے بندے کو اشارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ استخارہ اس لیے بندہ کرتا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، دکان کرنا چاہتا ہوں، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو تب بندہ وہ استخارہ کرے۔ تو اکثر خواب کے اندر بھی بندے کو اس کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ چند دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ بچے کا رشتہ کر دیا، منگنی کر دی ہے، اور آگے وہ تاریخ پوچھ رہے ہیں شادی کی، تو لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں، تو آپ اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ میں نے اس لڑکے کو بلایا جس کی منگنی ہوئی تھی، میں نے اس کو طریقہ یہ بتایا کہ تم نے یہ 2 نفل پڑھنے حدیث پاک میں ہیں، اور امام نووی نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو 2 نفل پڑھے جائیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اب میں نے اس کو وہ طریقہ بتایا، اور میں نے کہا مجھے اگلے دن اپنا خواب جو بھی رات کو دیکھو گے وہ مجھے بتانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے تھے، اس طرح تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حضور ہمیں استخارہ بھی سکھاتے تھے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے رب تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ کوئی مجھ سے کرے گا مشورہ، یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، دیندار ہے، عالم ہے، یہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ کوئی کسی مفتی کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، کسی سمجھدار بندے کے پاس جائے گا، آپ بتائیں کیا رب تعالیٰ سے بہتر بھی کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ تو یہ رب تعالیٰ کے محبوب نے اپنے اس رب کے ساتھ بھی تعلق کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو وہ طریقہ بتایا، تو اگلے دن آ کر اس نے مجھے خواب میں یہ کہا کہ میرے وہ ماموں کہ جنہوں نے ہمارا رشتہ کروایا ہے، خواب میں مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہیں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا پھر اشارہ تو ہو گیا، خواب میں ہی تمہیں اس کا جواب مل گیا۔ اب خواب کوئی بندہ بنا نہیں سکتا، نہ میں کسی کے خواب میں جا سکتا ہوں، نہ خواب کسی کا بنا سکتا ہوں کہ اس کو یہ خواب آئے۔ تو میں نے کہا تم نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، تمہیں اشارہ ہو گیا کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ استخارہ مسنون طریقہ ہے، آپ کوشش کیا کریں ہر کام میں، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں، رشتہ کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، کسی سے حساب کتاب لگوانا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن خود اپنے رب سے بھی مشورہ کیا کریں، اس رب سے بھی خیر طلب کیا کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے استخارہ سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، تاکہ یہ امت اپنے رب سے مشورہ کرے، اپنے رب سے خیر طلب کرے۔ آپ